بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر جمعہ فجر کے بعد ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح السنہ، اور کئی باتیں اللہ کے فضل و کرم سے عقیدے کی ہم لوگوں نے سن چکا ہے کہ انبیاء پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، جنت اور جہنم کے حق ہونے پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ یہ دونوں مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے تیار کر چکا ہے۔ یہ دو ایسے مخلوق ہیں کہ یہ ختم نہیں ہوں گے، اور اس میں جانے والوں کی تعداد کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ یہ سب باتیں ہم لوگوں نے سنا ہے، اور یاد رکھیے کہ وہی جنت ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا۔ تو یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت تیار ہے۔ اگر جنت تیار نہیں رہتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو یہ بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی جنت میں تھے جو ہمیشہ باقی رکھے گا اللہ تعالیٰ اس جنت کو، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس جنت سے نکال دیا، دنیا میں آئے، ہماری آبادی بڑھی وغیرہ۔ ایک چیز اور سن لیتے ہیں آج ہم لوگ۔ فرماتے ہیں والایمان بالمسیح الدجال، کہ مسیح الدجال پر ایمان لانا، مسیح الدجال پر ایمان لانا بولے تو اس کے آنے پر ایمان ہونا۔ مسیح الدجال ہے، وہ آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دیا ہے، تو اس بات پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ دجال ہے، وہ آئے گا، اس کا آنا حق ہے، اس کا آنا حقیقت میں ہے، یہ کوئی افسانہ کہانی نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ اور کہانی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے الایمان بنزول عیسی بن مریم علیہ السلام، کہ عیسیٰ بن مریم کے نزول پر ایمان، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ینزل فیقتل الدجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور پھر دجال کو وہی قتل کریں گے، یتجوز، وہ شادی بھی کریں گے، وَيُصَلِّي خَلْفَ الْقَائِمِ مِنْ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے جیسے امام مہدی ہیں نا، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وَيَمُوتُ وَيَدْفَنُ المسلمون، اور پھر اللہ تعالیٰ جتنا دن زندہ رکھے گا رہیں گے، اس کے بعد پھر مر جائیں گے، اور پھر مسلمان دفنائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان دفنائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور دجال کے بارے میں۔ دجال کے تعلق سے موٹی موٹی ہمیں کچھ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، موٹی موٹی، کیونکہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ دجال کے بارے میں تو پوری کتابیں ہیں، علماء کرام نے لکھا ہے حدیثوں کے حوالے کے ساتھ، تو ہم کو موٹی موٹی بات کم سے کم رکھنا چاہیے۔ دیکھیے دجال بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا، بھوت ہوگا، وہ عجیب دوسری مخلوق ہوگا، ایسا نہیں ہے، ابن آدم میں سے ہوگا، وہ انسان ہوگا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، انسان ہوگا، اور ایسا نہیں آدمی دجال سنتا ہے تو بالکل کالا ہوگا ایسے سمجھتے ہیں، یا اور سر پہ 2 سینگ ہوگا ایسے سمجھتے ہیں، حالانکہ جب حدیث کو دیکھیں گے تو دجال بڑا خوبصورت ہوگا، دجال بڑا خوبصورت ہوگا، یہ حدیث میں بات ہے، لیکن ہاں ایک آنکھ کانا ہے، عیب دار ہوگا، ایک آنکھ اس کی جس طریقے سے چھو دیا گیا ہے، اور
جس طریقے سے انگور ہوتے ہیں نا، ہماری آنکھیں کس طریقے سے اندر ہے کالا ٹائپ، لیکن انگور دیکھیں وہ پورا برابر ہوتا ہے نا، تو انگور جس طریقے سے نکلا ہوا رہتا ہے اس کی آنکھ اس طریقے سے ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہو اعور، وہ اندھا ہوگا، کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے، تو تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کافارا، یہ کافر اس کی پیشانی پر لکھا رہے گا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا رہے گا۔ تو یہ ہم کو عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ ابن آدم میں سے ہوگا، انسان میں سے ہوگا۔ انسان دجال کوئی شیطان اور شیطان کی نسل سے، جن کی نسل سے، اور الگ مخلوق نہیں ہوگا، الگ مخلوق نہیں ہوگا، وہ ابن آدم میں سے ہوگا، ابن آدم میں سے ہوگا، اور بہت بڑی آزمائش ہوگی، اس وقت آزمائش ہوگی، اور سب سے زیادہ اس کے پیچھے چلنے والے یہودی ہوں گے، یہودی نکلیں گے، اور یہ ابن آدم میں سے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ خارجیوں کے آخری گروپ سے دجال نکلے، خارجیوں کے آخری گروپ سے دجال ہوگا۔ اتنا خطرناک ہے خارجیت، اتنا خطرناک ہے کہ اسی میں سے دجال نکلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ کہاں سے نکلے گا اس کی پہچان بھی بتایا، ملک خراسان کے اصفہان کے علاقے سے نکلے گا، یہ بات پوری حدیث میں موجود ہے، اور محدثین نے اس کی وضاحت بھی کیا ہے۔ خراسان کے ملک اصفہان کے علاقے سے نکلے گا، اور یہودیوں کی ایک بڑی تعداد اس کے پیچھے ہوگی، اور پھر عورتیں بھی، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے دجال کے بارے میں جو لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں اس وقت عورتوں کو قید کرنے کی طرح روکا جائے گا، لیکن پھر دوڑ کر جائیں گی، دوڑ کر کے جائیں گی عورتیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میری امت میں 30 دجال ہوں گے، میری امت میں 30 دجال ہوں گے، جو سب سے بڑا دجال ہوگا وہ آخر میں آئے گا۔ دجال کا اصل مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے لغت کے حساب سے؟ دجال من فریب دینا، دھوکہ دینا۔ تو 30 جو دجال آئیں گے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوں گے، اسی طرح لوگوں کو دھوکہ دیں گے، اسی طرح لوگوں کو دھوکہ دیں گے کہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، اور بہت سارے آئے اور نبوت کا دعویٰ بھی کیے، نبوت کا دعویٰ بھی کیے، لوگوں نے اس کو جھٹلایا، بہت سارے لوگوں نے ایمان بھی لایا اور گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 30 دجال ہوں گے، لیکن وہ جو آخری دجال ہوگا وہ بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی آزمائش ہوگی اس وقت لوگوں کی۔ اور وہ کیا کرے گا، ہم لوگ حدیث میں سنے ہیں کہ وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اس کے پاس گوشت، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ ادھر دیکھے گا تو ہریالی، جس علاقے سے گزرے گا وہ ہریالی ہو جائے گی، جہاں لوگ نہیں مانیں گے وہ چٹیل میدان، ان کے اناج سب ختم ہو جائیں گے، اناج وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے، اتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ اور گوشت پانی اس کے پاس ہوں گے، اور آدمی وہ یہ کیا کہے گا، یہ جنت ہے، حالانکہ وہ جہنم ہوگا، اور یہ جہنم ہے، حالانکہ وہ جنت ہوگا۔ اور وہ نوجوان کا واقعہ بھی ہم لوگوں نے سنا ہے کہ وہ چیر دے گا، پھینک دے گا، تو اس طریقے سے پھر بھی اس کو جھٹلاتے رہے گا دجال۔ تو بہت بڑا فتنہ ہے یہ، موٹی میں، کیونکہ اس کی تفصیل بہت ساری حدیثوں میں ہے، صرف دجال کی حدیثوں کو بیان کیا جائے اور روایتوں کو یا ہمارے اسلاف کے اقوال کو بیان کیا جائے تو کئی دن مختصر درس ہوتے رہیں گے اس کے بارے میں۔ ایک حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں آئے جو دجال کے فتنوں سے نہیں ڈرایا، ہر نبی نے دجال کے بارے میں بتلایا اپنی امت کو ہر نبی نے دجال کے فتنے سے ڈرایا، یہاں تک کہ آپ بخاری مسلم پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے اتنا ڈرایا کہ صحابہ کرام کا بیان ہے
کہ ہم لوگ جب پیشاب پیخانہ جھاڑیوں میں جاتے تھے، اس وقت تو یہ ٹوائلٹ باتھ روم بنے ہوئے نہیں تھے، تو جھاڑیوں میں جاتے تھے تو لگتا تھا کہ اس جھاڑی سے دجال نکلے گا، اتنا خوف ڈر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار رونے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ تو کہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دجال کا فتنہ مجھ کو یاد آ گیا، اسی وجہ سے میں رو رہی ہوں، دجال کا فتنہ مجھ کو یاد آ گیا، اسی وجہ سے رو رہی ہوں۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی ابن سیاد تھا، ابن سیاد، آپ بخاری مسلم دیکھیں تفصیل ملے گی، ابن سیاد تھا۔ کچھ صحابہ کرام کو یہ بات یہ ہو گیا تھا کہ یہ دجال ہے، یہ دجال، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو دیکھنے کے لیے گئے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھنے کے لیے گئے۔ تو یہ بات ہے کہ دجال کا فتنہ بہت عظیم ہے، کتنا خطرناک ہے دجال کا۔ صرف ایک دو روایتیں ہم لوگ اور دیکھ لیتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4077 یعنی 4070/7 کے اندر ابن ماجہ میں یہ ہے، لمبی روایت ہے، اس کا میں ٹکڑا بول رہا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لم تکن فتنة فی الارض اعظم من فتنة الدجال، کہ اس زمین پر دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ ہوا ہی نہیں، دجال کے فتنے سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ ہوا ہی نہیں۔ اتنا ڈینجر فتنہ ہوگا، اتنا ڈینجر فتنہ ہوگا، خطرناک فتنہ ہوگا۔ اور اتنی بات یاد رکھیے کہ دجال بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں گھومے گا، بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں گھومے گا۔ یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ حدیث میں ہے کہ 40 روز اس زمین پر رہے گا، 40 روز۔ 40 روز کیسے؟ کہ اس کا پہلا دن جو ہے، اس کا پہلا دن 1 سال کی طرح ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کی طرح ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کی طرح ہوگا، اور بعد باقی دوسرے دن معمول دن کی طرح ہوگا۔ تو اب سوچئے کہ 40 دن رہے گا، لیکن اس کا پہلا دن 1 سال کی طرح ہوگا، دوسرا دن مہینے کی طرح، تیسرا دن ہفتے کی طرح، اور دوسرے اور جو باقی دن ہوئے 30 پر 7 دن وہ معمول دن کی طرح ہوگا، اور یہ مکہ مدینے میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہ پوری تفصیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث میں بولوں گا تو باتیں آ جائے گی، باتیں آ جائے گی۔ تو آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس زمین پر دجال سے بڑا فتنہ ہوا ہی نہیں، اتنا بڑا فتنہ ہوگا دجال کا۔ اور مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ بن حوالہ سے ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نجا من ثلاث فقد نجا 3 مرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا کہ جو آدمی 3 فتنوں سے بچ گیا، 3 وقت فتنوں سے بچ گیا، وہ اصل میں نجات پا جائے گا، نجات پا جائے گا۔ کون سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موتی، میرے موت کے وقت۔ دیکھیے میرے موت کے وقت، یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت کتنے لوگ مرتد بھی ہو گئے، مرتد ہو گئے، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بچا لیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اہم رول رہا اس وقت، قرآن مجید کی آیت پڑھ کر کے لوگوں کے سامنے رکھا تو پھر پورا ماحول شانتی ہو گیا۔ تو یہ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری موت کے وقت جو آدمی نجات پا گیا وہ نجات پا جائے۔ گویا کہ ہمارا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، اس کے خلاف جو عقیدہ ہے بریلیوں کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نہیں، یہ حدیث کے بالکل خلاف ہے، یہ حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والدجال، دجال کے فتنے سے جو بچ گیا وہ بچ گیا، نجات پا گیا۔ اور تیسری بات وقتل خلیفۃ مستبر بالحق معطیۃ، کہ حق پر قائم رہنے والا، سخی، دان خیرات کرنے والا سخی، خلیفہ کے قتل کے وقت ایسے بھی خلیفہ ہوں گے جو حق پر قائم رہیں گے، لوگوں کو عطا کرنے والے ہوں گے، لیکن قتل کر دیے جائیں۔ اس کے قتل جو ہے نا ایک
حق پر قائم رہنے والا خلیفہ جو سخی ہو اس کا قتل یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور امت میں ایسے ہو بھی چکے ہیں، امت میں ایسے ہو بھی چکے ہیں، کتنے کتنے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ خارجیت کی پیداوار کہاں سے ہوئی؟ بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھیرا اور قتل کر دیا، اس وقت کتنا خطرناک فتنہ ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سازش کھیل کر کے قتل کیا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے وقت، ان کے وقتوں میں کتنا بڑا بڑا فتنہ ہوا۔ تو ان فتنوں میں اور خصوصی طور پر کبھی بھی جو حق پر قائم رہنے والے خلیفہ جو سخی ہیں، ان کے قتل کے وقت جو فتنہ برپا ہوا، اس وقت جو بچ گیا وہ بچ گیا۔ تو اس حدیث میں بھی دیکھیے کہ دجال کے فتنے سے بچنا یہ نجات کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سوچئے کہ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہے کہ ہم لوگ تشہد میں بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ آخر میں من فتنتی مسیح الدجال، دجال کے فتنہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچانا دعا کرتے ہیں۔ آپ سوچئے ہر دعا، ہر نماز میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ دجال کے فتنے کے متعلق بہت سارے لوگ ابھی بھی گمراہ ہیں۔ بہت سارے لوگ دجال کی حدیثوں کو انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، دجال کے فتنے کو انکار کر دیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو ہے، لیکن وہ دجال جو ہے امریکہ ہے، برطانیہ ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں؟ دجال بولے تو حکومت کو سمجھتے ہیں، برطانیہ کی حکومت، امریکہ کی حکومت، کہتے ہیں کہ یہی دجال ہے۔ دجال کوئی آدمی نہیں ہے، دجال کا مطلب ہے ایک حکومت، امریکہ کی حکومت، برطانیہ کی حکومت۔ یہ سب کے سب منکرین حدیث ہیں، یاد رکھیے، یہ سب کے سب منکرین حدیث ہیں، اور اس وقت کا بڑا چیلنج ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ، عجیب عجیب قسم کے لوگ، اور بہت سارے سے بھولے بھالے قسم کے لوگ بھی اس میں فتنے میں پڑ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ دجال تو برطانیہ ہے۔ بھائی، جو بھی غیر مسلموں کی حکومت سب دجال ہے۔ اس طریقے سے دجال، ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ ابن آدم میں سے انسان ہوگا، وہ آدمی ہوگا، اللہ رب العالمین کی آزمائش ہوگی اس وقت۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں، حدیثوں میں یہ بات ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ حکومت کو قتل کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ دجال کو قتل کرنا، ہم برطانیہ کی حکومت کو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سوچیے۔ اور مقام لد پر قتل کریں گے، مقام لد پر، دروازہ مقام لد پر قتل کریں گے، تو برطانیہ کی حکومت سمٹ کر کے مقام لد پر آ جائے گی کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت کا۔ جو لوگ برطانیہ اور یہ جو بھی غیر مسلم حکومت ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں دجال ہے، وہ لوگ حدیث کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، صحیح حدیث کو یا تو تعویل کر دیتے ہیں، یا تو تعویل کر دیتے ہیں۔ یہ بات ہے۔ یہاں تک کہ یاد رکھیے، ایک حدیث ہے صحیحہ میں، امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے 3080 پر 2 کے اندر یہ بات موجود ہے، اور صحیح ابن حبان کی جو تعلیقات ہے، تعلیقات الحسان، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اب سوچیے کہ کتنا خطرناک یہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دجال کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَأَنَا لِفِتْنَةِ بَعْضِكُمْ أَخْوَفُ عِنْدِي مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، کہ میں بعض فتنوں سے، دجال کے فتنوں سے زیادہ ڈرتا ہوں، میں بعض فتنوں سے، دجال کے فتنوں سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِمَّا قَبْلَهَا إِلَّا نَجَا مِنْهَا وَمَا صُنِعَتْ فِتْنَةٌ منذ كانت الدنيا صغيرة وكبيرة إلا لفتنة الدجال۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी आदमी बच नहीं सकता है। जो आदमी किसी फितने से बच गया वो दज्जाल के फितनों से बच जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, बाज़ फितनों से मैं दज्जाल के फितनों से भी ज़्यादा डरता हूँ। क्या मतलब है इसका कि फितना होता है, फितने से बंदे को दूर रहना। और इसी वजह से कहा कि जो आदमी फितनों से बच जाएगा वो दज्जाल के फितनों से भी बच जाएगा। और फिर फरमाया कि कोई भी फितना कानती दुनिया मुनज़ो कानती दुनिया सगीरतुन औ कबीरा, जब से दुनिया बनी है, अब सोचिए जब से दुनिया बनी है जितने भी फितने हुए हैं, सगीरतुन माने छोटा सा और कबीरतुन माने बड़ा, चाहे वो बड़ा फितना हो या छोटा फितना, जब से दुनिया बनी है तब से चाहे छोटा फितना हो या बड़ा फितना हो, जो भी फितने हुए हैं इल्ला लिफितनति दज्जाल, वो दज्जाल के फितने ही का असर है। अल्लाह अकबर। बात समझ में आ रही है कि दुनिया में जब से दुनिया बनी है तब से चाहे छोटे फितने हुए हो या बड़े फितने हुए हो, जितने भी फितने हुए हो सब के सब फितने दज्जाल के फितनों ही का वो एक सबब और जरिया है और उसका असर है। आप सोचिए हमसे पहले कितने कितने फितने ऐसे खतरनाक फितने हुए, गांव बर्बाद हो गए, हलाक हो गए, और अभी भी फितने हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये सब के सब फितने दज्जाल के फितने की वजह से है। अब सोचिए कि दज्जाल का फितना कितना खतरनाक होगा। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि नमाजों में दज्जाल के फितने से पनाह मांगा जाए, दज्जाल के फितने से पनाह मांगा जाए। तो ये बात है। तो दज्जाल का फितना बड़ा खतरनाक होगा। अभी भी बहुत सारे लोग दज्जाल के फितने के बारे में गुमराही में पड़े हुए हैं। और एक बात ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, एक दो बातें हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर तफसील ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से बहुत कुछ बातें हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इमाम बरबारी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, आसमान से अल्लाह ताला नाजिल करेगा। इस बात पर हमें ईमान लाना ज़रूरी है। और दज्जाल को कत्ल करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और फिर शादी करेंगे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से ताल्लुक़ रखने वाले खलीफा की इक़्तिदा में आप नमाज पढ़ेंगे और फिर वफ़ात पा जाएंगे। मुसलमान उनको दफना भी देंगे, इन तमाम बातों में एक बात तो ये बात मालूम होती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इलाह नहीं है, माबूद नहीं है, जो ईसाइयों ने बना लिया है। क्योंकि उनका आना, शादी करना, फिर इंतकाल कर जाना, उनका इंतकाल कर जाना, तो माबूद जो होते हैं वो इंतकाल करते हैं? नहीं इंतकाल करते। तो इस तरीके से बात है कि ईसाइयों ने जो ये अकीदा बना रखा है कि माबूद है, वो गलत है, वो गलत अकीदे में। और देखिए यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो नाजिल होंगे कहाँ से? आसमान से नाजिल होंगे आसमान से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ज़िंदा उठा लिया है। यहूदियों का अकीदा ये है, यहूदियों का अकीदा और ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को हमने कत्ल कर दिया है। यहूदियों का ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को हमने कत्ल कर दिया है। और ईसाइयों का अकीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ गए हमारे गुनाह की बख्शिश के लिए। बात समझ में आ रही है? यहूदियों का ये अकीदा है कि हमने कत्ल किया है, और ईसाइयों का ये अकीदा है कि हमारे गुनाह की बख्शिश के लिए वो सूली पर चढ़ गए। इसी वजह से आज चर्चों में रोते हैं कि देखो ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारी बख्शिश के लिए सूली पर चढ़ गए, बहुत तेज तेज चिल्लाते हैं। और कादियानियों की अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए। बात समझ में आ रही है? कादियानियों का ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम इंतकाल हो गए हैं। और सिर्फ कादियानियों का नहीं, बहुत सारे गुमराह लोग ये अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है फितरी मौत मर चुके हैं। और ताज्जुब की बात है कि बहुत सारे
قادیانی وغیرہ کہتے ہیں کہ انتقال ہو گئے، لیکن پھر مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو عیسیٰ بھی کہتا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنا عجیب بات ہے۔ اس نے تو اپنے آپ کو آدم، ابراہیم، نوح، یہاں تک کہ مریم سب کا دعویٰ کیا کہ میں مریم ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور بہت عجیب عجیب اس نے دعویٰ کیا۔ بہرحال تو آج بھی بہت سارے لوگ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، عجیب عجیب تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فطری موت انتقال کر چکے ہیں، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا ہے، آسمان میں اٹھا لیا ہے۔ تو یہودیوں کا بھی عقیدہ غلط ہے کہ قتل کر دیا، عیسائیوں کا بھی عقیدہ غلط ہے کہ سولی پر چڑھ گئے، اور یہ بھی غلط عقیدہ ہے کہ انتقال کر چکے ہیں۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اٹھا لیا ہے، اور یہ بات قرآن مجید میں ہے، سورہ نساء میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 150 پر 7 سے لے کر 150 پر 9 تک جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَقٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور ان کا کہنا، یہودیوں کا کہنا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو ہم نے قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو جو داخل ہوا تھا تو اس کو شکل بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے ان کی صورت بنا دی گئی تھی۔ یقین جانو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، دیکھیے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں ہے، ایسے ہی اندازے سے بات کرتے ہیں، اٹکل پچو تخمینی بات کرتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ البتہ اتنا یقینی ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ آیت ہے بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست کوئی حکمتوں والا ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہیں بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔ دیکھیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں بچے گا جو ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لائے۔ ابھی اہل کتاب ہے کہ نہیں؟ یہود اور نصارہ ہے کہ نہیں؟ لیکن پورے کے پورے ایمان نہیں لائے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موت سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لائیں۔ اگر انتقال کر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بھی طرح، چاہے قتل سے ہو یا سولی پر چڑھ گئے ہو، تو اہل کتاب تو ابھی ہیں، تو پورے کے پورے ایمان لائے ہیں۔ تو کیا قرآن مجید کی آیت جھوٹی ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ابھی اٹھا لیا ہے؟ ان کے انتقال سے پہلے موت سے پہلے تمام اہل کتاب سب کے سب ایمان لائیں گے، سب کے سب ایمان لائیں گے، کوئی اہل کتاب بچے گا نہیں، سب کے سب ایمان لائیں گے۔ اور آج دیکھیے بڑی تیزی کے ساتھ اہل کتاب میں سے عیسائی بہت سارے لوگ مسلمان ہو جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ بہت تیزی کے ساتھ اسلام قبول کر لیں۔ خصوصی طور پر آپ دیکھیے امریکہ وغیرہ میں کتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے۔ تو یہ بات ہے، تو یہ آیت زبردست دلیل ہے سب کا، ان لوگوں کا بھی جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا یہودی، ان لوگوں کا بھی جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہ کی بخشش کے لیے سولی پر چڑھ گئے، ان لوگوں کا بھی جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان کا بھی یہ اسی آیت میں رد ہوتا ہے، تینوں کا رد ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قبل موتہ و یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، قیامت کے دن
ان پر گواہ ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں مجاہد جو مفسر ہیں انہوں نے بل رفع اللہ الیہ کی تفسیر انہوں نے کہا کہ رفع اللہ الیہ عیسیٰ حیا، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا ہے، یہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے، ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے لا یؤمنن بھی قبل موتہ، کہ موت سے پہلے اہل کتاب ایمان لائیں گے نا، اس کی تفسیر میں ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذالک عند نزول عیسیٰ ابن مریم، یہ جو موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اہل کتاب ایمان لائیں گے، تو کہتے ہیں یہ بات کب ہوگی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کے وقت ہوگی۔ لا یبقى احد من اہل الکتاب الا آمن به، اہل کتاب میں سے کوئی بھی بچے گا نہیں مگر ایمان لائے گا ان پر ایمان لائے گا۔ ابن جریر تفسیر ابن جریر کے اندر یہ بات ہے، حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قبل موت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں واللہ انہ الآن حی عند اللہ، کہتے ہیں اللہ کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس ابھی زندہ ہیں، اللہ کے پاس ابھی زندہ ہیں۔ ولیکن اذا نزل آمنوا به اجمعون، جب وہ آسمان سے نازل ہو جائیں گے تو تمام کے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے، تمام کے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے۔ اور ایک زبردست آیت دیکھیے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 50 پر 9 سے لے کر کے 60 پر 1 پڑھیے۔ یہ آخری بات بتا کر کے ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ بات ہماری آئے گی، یہ بہت اہم یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون وانہ لعلم للساعة فلا تمترن بها۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ عیسیٰ بھی صرف بندہ ہی ہے، عیسیٰ صرف بندہ ہے۔ ان ہوا الا عبد، عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک بندہ ہے۔ انعمنا علیہ، ہم نے ان پر احسان کیا۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل کے لیے ایک نشان، ایک قدرت بنا دیا، قدرت کی نشان بنا دیا، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور کیا کہا؟ لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض، اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشین ہوتے، ایک کے بعد ایک فرشتے آتے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ زمین میں اگر فرشتے رہتے تو فرشتے آتے، انسان ہے تو اسی وجہ سے انسان آ رہے ہیں، یہ کہا۔ اور پھر کہا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یہ اہم نکتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے۔ اب سوچیے، قیامت کی علامت ہے، بس تم قیامت کے بارے میں شک میں نہ پڑو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی پہچان بنایا، نشانی بنایا۔ اب سوچئے قیامت آ گئی ہے، کیا قیامت آ گئی ہے تو کیسے کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کی نشانی ہو، قیامت کی نشانی ہے، تو ہم کیسے کہیں گے کہ قیامت تو آئی نہیں ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، تو آئیں گے، نازل ہوں گے، یہ ان کا آنا ہی قیامت کی نشانی ہوگی، بڑی نشانیوں میں سے۔ پھر آسمان سے نازل ہونا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے تفسیر طبری میں آپ جب دیکھیں گے تو اس بات کی وضاحت انہوں نے کیا کہا کہ ان عیسیٰ ظہورہ علم یعلم بہ مجیء الساعہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا یہ ایسا علم ہے جس سے قیامت کے آنا معلوم ہوگا کہ قیامت بالکل قریب ہو گئی۔ اور کیا کہا؟ لأن ظہورہ من اشراط الساعہ، من اشراطها، کیونکہ ان کا ظاہر ہونا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ ونزولہ الی الارض دلیل علی فناء الدنیا واقبال الاخرہ، اور کہتے ہیں کہ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین کی طرف آنا
آسمان سے زمین کی طرف آنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا اب فنا ہو جائے گی اور آخرت بالکل آنے والی ہے، آخرت بالکل آنے والی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے قرطبی، تفسیر قرطبی میں حضرت عبداللہ بن عباس، مجاہد، ضحاک، سدی، قتادہ رحمہم اللہ اجمعین، بہت بڑے بڑے وقت کے مفسر ہیں، انہوں نے کہا انہ خروج عیسیٰ علیہ السلام وذالک من اعلام الساعہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نکلنا یہ قیامت کے اعلام میں سے، بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ لأن اللہ ينزلہ من السماء قبیل قیام الساعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو آسمان سے قیامت سے کچھ پہلے اللہ تعالیٰ نازل کرے گا، قیامت سے کچھ پہلے اللہ تعالیٰ نازل کرے گا۔ کما ان خروج الدجال من اعلام الساعہ، جیسے کہ دجال کا آنا یہ قیامت کی نشانی میں سے۔ اگر ہم کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو دجال کو کیا کریں گے؟ دجال کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، ابھی تو دجال آیا نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا میں تو دجال آئے گا، تو اب عیسیٰ علیہ السلام اگر انتقال کر گئے ہیں تو دجال کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اسی وجہ سے یہ سب کے سب فتنے ہیں، یاد رکھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ انتقال کر چکے ہیں صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا ہے۔ اسی طریقے سے دجال کے بارے میں یہ کہنا کہ دجال جو ہے برطانیہ حکومت ہے یا غیر مسلموں کی حکومت، یہ دجال ہے، یہ سب بالکل قرآن حدیث کی بالکل خلاف ہے، یہ منکرین حدیث کے جال ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے فتنوں سے بچائے رکھے۔ یہ عقیدے کی بہت اہم باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے، ہر قسم کے گمراہی، فتنہ، فساد سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے۔ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے ہمیں حفاظت کرے، بچا لے۔ ہماری آئندہ نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنہ فساد سے بچا کر رکھے، صحیح عقیدہ، صحیح منہج، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے، اس راستے کو قبول کرنے اور اسی پر مر جانے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔